صحابہ نبی سے دین کیسے لیتے تھے، کیسے سیکھتے تھے؟ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان کی سمجھ میں یہ باتیں کیسے آ جاتی تھی؟ اور ان میں جب اختلاف ہوتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا، اس اختلاف کو وہ کیسے مٹاتے تھے، کیسے ختم کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا اختلاف مدینے کے اندر یہ پیدا ہوا کہ نبی فوت ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ پہلا اختلاف، نبی فوت ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ صحابہ مسجد نبی میں جمع ہیں، سیدنا فاروق اعظم جیسا مدبر، مفکر، جری تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں تو میں گردن مار دوں، میں قتل کر دوں۔ صحابہ چپ بیٹھے، حالانکہ صحابہ کرام کو یہ معلوم ہے کہ عمر معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق آتے ہیں، پہلے بیٹی کے گھر سیدہ عائشہ کے گھر جاتے ہیں، آپ کا جسد اطہر چارپائی پہ ہے، چہرے پر ایک یمنی چادر ڈلی ہوئی ہے دھاری دار۔ صدیق اکبر نے وہ چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا آپ پر جو موت آنی تھی وہ یہی موت ہے، دوسری موت نہیں آئے گی، یہی ہے جو آ چکی ہے۔ پھر مسجد میں آئے، جیسے مسجد میں آئے حضرت عمر کو بپھرا ہوا دیکھا، تلوار لیے کھڑا ہے اور شور بچا رہا ہے کہ کسی نے کہا نبی فوت ہوئے تو میں گردن اڑا دوں گا اس کی۔ نبی بلا فوت ہوتا ہے؟ یعنی یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ عمر جیسا بہادر آدمی بھی حواس باختہ ہوا۔ صدیق اکبر آئے اور کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے۔ دوبارہ کہا نہیں بیٹھے، سے بارہ کہا نہیں بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموشی سے گئے اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو گئے۔ ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور جو حضرت ابو بکر صدیق نے بات کی وہ حضرت عمر کے بالکل خلاف، یعنی مشرق اور مغرب کا فرق، زمین اور آسمان کا فرق، رات اور دن کا فرق۔ صدیق اکبر نے کیا بات کی؟ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کو اپنا معبود مانتا تھا، وہ سن لے فإن محمدا قد مات، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے لا يموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام دونوں کے دعوے سنتے ہیں، دونوں کے متضاد دعوے۔ ایک کہتا ہے نبی فوت ہو گئے، دوسرا کہتا ہے نبی فوت نہیں ہوئے۔ دونوں متضاد دعوے صحابہ کرام کے سامنے آتے ہیں۔ صحابہ کسی کی تائید بھی نہیں کرتے، کسی کی تکذیب بھی نہیں کرتے، چپ بیٹھے ہیں۔ نہ عمر کو کہتے ہیں کہ تو غلط کہتا ہے، نہ ابو بکر سے کہتے ہیں کہ تو غلط کہتا ہے، نہ عمر سے کہتے ہیں کہ تو صحیح کہتا ہے، نہ ابو بکر سے کہتے ہیں کہ تو صحیح کہتا ہے۔ جبکہ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہوتی تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا، عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں عمر بھی کیا عجیب شخص ہے، عمر کیا عجیب شخص ہے،
قرآن اترتا تو ہمارے گھروں میں ہے، لیکن اترتا اکثر عمر کی مرضی کے مطابق ہے۔ عمر جو بات پسند کرتا ہے اللہ اسے قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا تھا جو صحابہ کرام کو معلوم ہے، عمر اس قدر بہادر اور ایمان والا شخص ہے، اگر کسی راستے پر چل نکلے اور ابلیس کو پتہ چل جائے کہ عمر اس راستے پر آ رہا ہے، ابلیس ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس قدر ایمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کچھ لوگوں نے کرتے پہن رکھے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا گھٹنے تک۔ میں نے عمر کو دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا اس لباس میں چھپا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس کی تعبیر آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر عمر کا علم ہے، جس نے پورے کے پورے عمر کو ڈھانپ رکھا ہے، یعنی پورا عمر اپنے علم میں ڈھانپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا دنیا میں جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا تھا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا۔ ابو بکر ایک ایسا شخص ہے اس کے اتنے مجھ پر احسان ہیں کہ روز آخرت اللہ ہی اس کو بدلہ دے گا، میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا۔ صحابہ کرام کو معلوم ہے، صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے بیماری والے دن جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پوری مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے اور آپ کی امامت کی منتظر ہے، آپ نے جب اٹھنے کی سکت اپنے اندر محسوس نہ کی، آپ نے صحابہ سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے جا کے کہو کہ میرے مصلی پر کھڑا ہو جائے اور لوگوں کی امامت کرائے۔ صحابہ کرام کو دونوں کے مرتبے، دونوں کے درجے، دونوں کی فضیلتیں معلوم ہیں، لیکن صحابہ چونکہ شخصیت پرست نہیں تھے، سنیے اس بات کو غور سے، صحابہ شخصیت پرست نہیں تھے۔ اگر صحابہ میں شخصیت پرستی ہوتی تو عمر کی شخصیت بھی کم نہیں تھی، ابو بکر کی شخصیت بھی کم نہیں تھی، اور دعوے دونوں ہیں۔ صحابہ چپ بیٹھے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، جب صحابہ کے دونوں بڑی برگزیدہ شخصیات کے دو بڑے دعوے سننے کے بعد صحابہ کیوں چپ ہیں؟ نہ عمر کو غلط کہتے ہیں نہ ابو بکر کو، نہ عمر کو صحیح کہتے ہیں نہ ابو بکر کو، چپ بیٹھے۔ کیوں چپ بیٹھے؟ کوٹلی والوں کیوں چپ بیٹھے بتائیے گا، سارا دین آپ کو سمجھ آ جائے گا، سارا دین۔ اگر اس سوال کا جواب آپ کو سمجھ آ گیا، سارا دین سمجھ آ جائے گا کہ صحابہ نبی سے دین لیتے کیسے، کیوں چپ بیٹھے تھے۔ جی جزاک اللہ۔ صحابہ اس لیے چپ بیٹھے تھے کہ ابھی تک دونوں شخصیات نے، دونوں بزرگوں نے دعوے تو کیے ہیں، دلیل کسی نے نہیں دی۔ حضرت عمر نے کہا نبی فوت نہیں ہوئے، کسی نے کہا میں گردن اڑاؤں گا، دعویٰ ہے، دلیل کوئی نہیں دی۔ ابو بکر نے کہا فوت ہو گئے، دعویٰ ہے، دلیل کسی نے نہیں دی۔ صحابہ سنی نہیں تھے جو سنی سنائی پہ رہتے ہو۔ بات کڑوی ضرور ہے، مگر آپ اگر کریلا سمجھ کے کھا جائیں گے نا، کریلا کڑوا ہوتا ہے لیکن مصفی خون ہوتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے۔ نرے حلوے نہیں کھاؤ، کبھی کریلے بھی کھاؤ، کریلے بھی کھاؤ، صحت بنتی ہے، شوگر کا علاج ہوتا ہے، رنگ گورا ہوتا ہے، کیونکہ خون صاف کرتا ہے نا۔ لیکن کبھی کبھی، اب صحابہ کرام نے دعوے تو سنے، دلیل کسی نے نہیں دی۔
اب وہ مان ہی نہیں رہے. اچھا جھوٹا بھی نہیں کہہ رہے، کیونکہ جھوٹے کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، سچا کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے. اب عمر نے کوئی دلیل نہیں دی، ابو بکر صدیق نے دلائل دینے شروع کیے، دلائل دینے شروع کیے. پہلی دلیل دی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں پیغمبر آئے چل بسے. آج ہم میں آدم علیہ السلام موجود نہیں، عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں، دیگر انبیاء موجود نہیں، محمد عربی بھی ایک رسول ہے. قرآن کی آیت پیش کی، افإن مات، اللہ کے قرآن نے سوال کیا اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اسلام سے پلٹ جاؤ گے. دوسری دلیل دی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون. اے حبیب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو مرنے والے ہیں، یہ کب تک رہیں گے. تیسری دلیل دی افإن مت فهم الخالدون. اے حبیب اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو یہ آپ کی موت کی دعائیں کرنے والے کیا ہمیشہ کا پٹا لکھوا کر آئے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ انہوں نے بھی تو مر جانا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے قرآن کی آیات سنی، ابو بکر کو کچھ کہنا نہیں پڑا، فاروق اعظم نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا، خاموشی سے بیٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ آیات ایسے بھول چکی تھی، جب صدیق اکبر کی زبان سے سنا ہمیں یاد آنے لگی، اور ایسا لگا جیسے یہ قرآن اترا ہی ابھی ہے، قرآن اترا ہی ابھی ہے. صحابہ کا اختلاف ختم، جھگڑا ختم، کس پر؟ دلیل پر.